ڈسکس وتھ ساحل پروگرام میں آپ کا میزبان ساحل جوگی۔ دھرنا ببلوں کا ایک جو تاریخ رقم کی وکلا نے، وہ ایک خواب تھا جو حقیقت میں وہ تبدیل ہوا، اور ہم نے قدیمی کلندر تو نہیں دیکھا، لیکن ببلو تحریک میں ہم نے جدید کلندر دیکھا ہے، جس کے لیے کہا گیا کہ یہ نوجوان ہے، بچہ ہے، عامر نواز وڑائچ۔ سچ تو کریڈٹ سارا اس کو ہی جاتا ہے، وکلا تحریک کے جو ہیرو ہے، جو رہنما ہے، جو سربراہ ہے۔ لوگ جو کہتے ہیں مختلف پارٹیوں کے کہ ہم جو 11 ماہ سے تحریک چلا رہے ہیں، 12 ماہ سے تحریک چلا رہے ہیں، سالوں سے تحریک چلا رہے ہیں، تو ہمیں کریڈٹ ملنا چاہیے۔ میرے بھائی، آپ کسی نہ کسی صورت میں ABC ٹیم رہے ہیں اور بینیفیشریز گورنمنٹ کے رہے ہیں۔ آپ نے جو اپوزیشن کا کردار وہ بھی فرینڈلی ادا کیا ہے۔ اگر آپ کی تحریک میں دم ہوتا تو اتنی دیر پا جو ہے آپ کو کامیابی کا انتظار کرنا نہیں پڑتا۔ تحریک میں دم یہ کہ آپ کی 12 ماہ کی تحریک، عامر نواز وڑائچ کی جو 12 دن کی تحریک، اور اس کا رزلٹ نکلا۔ یہ تحریک جو ہے مارچ سے شروع ہوئی اور اپریل میں اینڈ ہوئی، اور اپریل میں فتح حاصل ہوئی۔ عامر نواز وڑائچ صاحب ہمارے ساتھ ہے، جو اس تحریک کے بانی ہیں۔ ہم نے MRD کی تحریک، 1 یونٹ کی تحریک، ریشمی رومال کی تحریک نہیں دیکھی، لیکن جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، یہ ببلو تحریک دیکھی، یہ ہمیں ان تحریکوں سے بھی بڑی تحریک لگی۔ 13 روز تک جو ہے سندھ کا باقی صوبوں سے زمینی رابطہ مکمل جو ہے بند رہا۔ عامر نواز وڑائچ صاحب، آپ نے یہ تحریک کس طرح سے شروع کی، اور آپ نے اندرونی مافیا کو بھی منہ دیا، بیرونی مافیا کو بھی منہ دیا، اتنے سارے پریشر کو آپ نے منہ دیا۔ اب فتح حاصل کرنے کے بعد آپ کیا فیل کر رہے ہیں؟ لوگوں کی محبتیں دیکھ کر آپ کیا فیل کر رہے ہیں؟ جو کہ بھائی، ہم نے پہلے ایک ریزولیشن پاس کی تھی، اس کے بعد ہم نے کنونشن کیے، اور پھر ہم نے جو سے ریلی نکالی، لیکن پھر 14 مارچ کو جب انٹرنیشنل ریور ڈے تھا، اس میں ہم نے پریس کلب پہ ایک ریلی نکالی تھی، اور اس میں ہم نے اناؤنس کیا تھا کہ 12 اپریل کو ہم آل پاکستان لائرز کنونشن کریں گے، اور اس میں ہم لائحہ عمل دیں گے۔ پھر 12 اپریل سے پہلے جو سے میں نے جو اس سے پہلے والا سنڈے تھا، اس پہ پریس کلب میں میں نے بتایا تھا کہ ہم جو ہے جائیں گے اور ببرلو یا کمو شہید کسی ایک بارڈر کو بند کریں گے، اور ریلوے ٹریکس بھی بند کریں گے 72 گھنٹے کے بعد۔ اور یہ کہا تھا کہ بھائی اگر یہ جو ان سے انہوں نے 6 کینالز کا منصوبہ کینسل نہیں کیا، 12 اپریل کے بعد 72 گھنٹوں کے بعد ہم یہ سب کریں گے۔ تو اس کے بعد جو ان سے 12 اپریل کو ہمارا کنونشن ہوا، اس کے 72 گھنٹے گزر گئے، لیکن یہ نہیں ہوا۔ پھر ہماری میٹنگ ہوئی، اور میٹنگ کے بعد ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نیکسٹ ڈے جو ان سے نکلیں گے۔ پھر ہم نیکسٹ ڈے نکلے ببرلو کے لیے۔ راستے میں لوگوں نے بڑا وارم ویلکم کیا، ہمیں ہار پہنائے، اجرک پہلائے، عزت دی، رسپیکٹ دیا، اور پھول وغیرہ نچھاور کیے۔ تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ جس ایشو پہ ہم جا رہے ہیں، یہ لوگوں کی جو ہے سمجھ لیں دھڑکن ہے دل کی، اور بالکل کور ایشو ہے۔ تو جب پھر ہم وہاں پہنچے، دھرنا لگایا، دھرنے کے بعد پھر شروع میں ہمیں اگنور کیا گیا پہلے 72 گھنٹوں میں، پھر دوسرے 72 گھنٹوں میں ہم نے دائرہ بڑھا دیا۔ اس کے بعد پھر گورنمنٹ کی طرف سے وفد آئے، انہوں نے ملاقات کی، پھر ایک پریس کانفرنس ہوئی، پھر ہم نے کہا کہ صحیح ہے، ہم اچھی بات ہے، لیکن ایک ہمیں نوٹیفیکیشن دے دیا جائے۔ پھر نوٹیفیکیشن کے ویٹ میں پھر مین وائل جو سے ہمارے مختلف دھرنوں پہ جو ہے دعویٰ بولا گیا پولیس کی جانب سے۔ پھر اس کے بعد فائنلی میں پولیس کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جو مین ببرلو دھرنا تھا، اس میں جو دھرتی کے بچے کھڑے تھے ان پہ لاٹھی چارج نہیں کیا، اور اپنا دھرتی کا بچہ ہونے کا ثبوت دیا۔ اور پھر جو ہے اس کے بعد ہمارا نوٹیفیکیشن آیا۔ لیکن اس سارے سینیریو میں جو ببرلو کی عوام یا پورے سندھ کی عوام تھی، جو انہوں نے ہمیں محبت دیا، پیار دیا، اور جو سپورٹ کیا، وہ آپ یقین مانیں ہم کبھی نہیں بھول سکتے۔ اور میں ابھی آپ سے بھی ڈسکس کر رہا تھا کہ آپ ایک اندازہ لگائیں کہ BBC کے جو رپورٹ ہے اس کے مطابق جو ہے کہ
80 لاکھ لوگ آئے ہیں، اور اگر 80 لاکھ بندہ ایک پانی کی بوتل پیتا ہے جو کم از کم 50 روپے کی ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ صرف پانی کی ایک ایک بوتل، اور وہ اس ٹائم 50 ڈگری، 47 ڈگری، 48 ڈگری چل رہا تھا 13 دن. تو آپ سوچیں کہ وہ ایک دن کی وہ جو ایک ایک بوتل ہے اس کا ایکسپینس کہاں جاتا ہے. اور یہ وہاں پہ جو سندھ کی عوام تھی اس نے بہت دریا دلی کا مظاہرہ کیا اور اپنا حق ادا کیا. ببرلو کی عوام نے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے، جس کے پاس ایک بندہ سلانے کی جگہ تھی، 2 جگہ تھی، انہوں نے ہمیں ویلکم کیا، کھانا ناشتہ ہر چیز جو ان سے اس میں انہوں نے ہمیں پرووائڈ کیا، سب کیا. اور مطلب پیار محبت اتنا دیا، ہماری طاقت بنے، ہمارے ساتھ کیمپ میں رہے. آپ تو وہاں تھے، آپ کو پتہ ہے صبح 8:30 پونے 9 بجے کیمپ شروع ہوتا تھا تقاریر، اور رات کو تقریباً میرا خیال ہے 2 ڈھائی 3 بجے تک وہ چلتا تھا. اور آلموسٹ سیم باتیں بھی ریپیٹ ہو رہی ہوتی تھی، کیونکہ ایشو ایک تھا، ٹاپک وہ تھا، کوئی ایک آدھی نہیں بات ہوتی تھی. لیکن اس سب کے باوجود لوگ انرجیٹک تھے، انرجائز تھے، اور اسٹینڈ لے کے کھڑے ہوئے تھے، اور لوگ کر رہے تھے. اور اس حد تک تھے کہ وہ جینے مرنے کے لیے دونوں صورتوں میں تیار تھے کہ اگر نوٹیفیکیشن نہیں ملتا ہمیں مرنا بھی پڑے گا، ہم مریں گے لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. پھر وہاں پہ تھریڈز تھے، ایک بار فائرنگ بھی ہوئی، اس کے علاوہ بم بلاسٹ کے تھریڈز تھے. اس تھریڈز کے باوجود بھی لوگوں نے کلیئرلی کہا کہ بھلے بم پھٹے، ایٹم بم پھٹے، لیکن ہم یہاں کھڑے رہیں گے، ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. مطلب یہ بڑی ان کی کریج ہے. پھر ہماری بہنیں، بیٹیاں، ہمارے بزرگ بھائی، سارے دور دور سے بچے دور دور سے ٹریول کر کے وہاں پہ آئے، انہوں نے اپنا رول پلے کیا اور وہ وہاں پہ اپنی پریزنس دی. پھر ہمارے آرٹسٹ نے، ہمارے جرنلسٹ نے، ہمارے ڈاکٹرز نے، ہمارے انجینئرز نے، ہمارے ٹیچرز نے، ہمارے پروفیسرز نے، مطلب کوئی بھی ایسا حلقہ نہیں تھا جس نے ہمارے وہاں آ کے سپورٹ نہیں کیا ہو، یا ہمیں سول سوسائٹی جنہوں نے ہمیں وہاں آ کے ہمت نہ بڑھائی ہو. پھر آپ یہ دیکھیں کہ 13 دن میں ایک گلاس بھی نہیں ٹوٹا، ہاں جی. کوئی چوری نہیں ہوئی، کوئی ڈکیتی نہیں ہوئی. ایون کچے کا علاقہ جو عام روٹین میں لوگ ڈرتے ہیں کہ وہاں سے شاید کچھ ہو جائے، کچے کے لوگوں نے بھی کہا کہ اس دھرنے میں ہم اپنی عوام کے، اپنی جو نیشن ہے، اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم دھرتی کے ساتھ کھڑے ہوئے. اور انہوں نے بھی ایک بہت بڑا جرگہ بلایا، اور اس میں انہوں نے اناؤنس کیا، اور اپنے ایکٹ سے بھی انہوں نے ثابت کیا کہ بھائی ہم جو ان سے ہے ایک بھی جگہ پہ کوئی ایک چھوٹی بھی کمپلین نہیں آئی کسی واردات کی. پھر لوگوں کو کھانے، ہم کیمپ تو تھا ہی، لیکن جتنے مسافروں والے ٹرک تھے ان سب کو بھی کھانا وغیرہ ان کا. پھر آپ یقین مانیں ڈاکٹرز نے کیمپ لگائے ہوئے تھے، پھر ڈفرینٹ میڈیسنس وہاں پہ تھی. پھر ایک وہ روئی ہمارا بھائی ہے، اس نے ایک کیمپ لگایا تھا، اس نے بولا بھائی اتنی پانی کی بوتلیں آ گئی ہیں کہ میں نے یہاں پہ ایک گودام خریدا ہے، گڈاؤن میں رکھ رہا ہوں پانی کی بوتلیں، اور لوگوں کو منع کر رہا ہوں. صحیح ہے. پھر لوگوں کی جو محبت تھی کہاں سے. اب وہ جو شانی بچے تھے، یا وہ بروئی بچے تھے جو شہید ہوئے، ان میں ایک بچہ شانی تھا، ان کی فیملی کے پاس میں گیا تو انہوں نے بولا کہ یہ ہمارا بچہ کبھی گاؤں سے باہر نہیں نکلا تھا، لیکن اس ایشو پہ اس نے بولا مجھے مرنا پڑے، شہادت دینی پڑے، کچھ بھی ہو میں جاؤں گا اور خدمت کروں گا. پھر ایک بہن تھی جس کا 2 مہینے کا بچہ تھا، اس نے کہا بھائی یہ بچہ میرا آپ پہ قربان ہے. ایک بہن اپنے بچوں کو کفن پہنا کے لے آئی. پھر بہت ساری مطلب کہ بزرگ آتے تھے، محبت پیار. پھر جوگی بھائی یہ سیال والے جو ان سے وہاں سے دادو سے 22 جو ہے ہیئر ڈریسرز آئے، انہوں نے فری آف کاسٹ بولا لوگوں کی ہم خدمت کریں گے. پھر یہ ایک جانوروں کو ڈاکٹرز آئے میرے پاس. صحیح ہے. انہوں نے کہا کہ ہم یہ جو رستے میں مال ہے اس کی خدمت کریں گے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس دھرنے پہ اللہ کی اتنی رحمت تھی، اتنی گرمی کے باوجود بھی کسی کے ایک جانور بھی وہ نہیں ہوا کہ کوئی یہ کہتا کہ یار گرمی کی وجہ سے ٹرالے میں میرے جانور کا ہلاک ہو گیا ہے یا میرا نقصان ہو گیا ہے. ایک کمپلین ایسی نہیں ہے. صحیح. تو یہ ایک اس کو ہم نے حسینی لشکر کا نام دیا تھا، اور اس پہ اللہ کی خاص رحمت تھی، اور ہم سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کام لیا ہے. صحیح ہے. یہ بہت بڑا کام تھا. پھر آپ یقین مانیں کہ وہاں پہ جس طریقے سے لوگ پیسے چیک لے کے آ رہے تھے، میں نے منع کیا. ایک اوورسیز ثنا تھی، انہوں نے بندے بھیجے، بولا کہ بھائی آپ بتائیں کیا چاہیے. ان کو منع کیا، بولا بھائی آپ دیں، خدمت کریں ڈائریکٹ وہاں جا کے.
جو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ پھر محبت میں مجھے سونے کا تاج پہنایا جو میں نے ہارون شاہ صاحب کی وائف جو تھی ہماری بہن جس نے اپنا زیور بیچ کے ہمارے لیے ناشتے کا کیا تھا میں نے ان کو گفٹ کیا کہ اصل حقدار میری وہ بہن ہے. تو ایسا ماحول تھا, محبت, پیار, احسار, جذبہ, قربانی سب کچھ وہاں موجود تھا. اور ہم سب پوری سندھ کے عوام میں سے ایک مٹھی کی طرح ایک جگہ اکٹھے ہو گئے تھے اور سب اس بات پہ کلیئر تھے کہ بھائی نہیں, یہ 6 کینالز ہمیں کسی صورت پہ بھی منظور نہیں ہے. اس کے علاوہ جوگی بھائی جو تھا چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ لوگوں نے اجرکیں بے انتہا مجھے پہنائی, ٹوپیاں, پٹکے. اب یہ ان کی محبت تھی. پھول, پھر چومتے تھے, پیار کرتے تھے, مطلب اتنا محبت پیار میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. پھر ایک چھوٹا بچہ تھا وہ اپنی جیب میں چینی بھر کے لے آیا, صحیح ہے, کہ بھائی بولا کہ بھائی میں یہ. پھر ایک بزرگ اماں تھی وہ مجھے ڈھونڈتی ہوئی آئیں, بولا بیٹا میرے گھر میں کچھ نہیں تھا صرف یہ چنے تھے تو میں یہ چنے بنا کے لے آئی ہوں. صحیح, مطلب ہر بندہ اپنی پارٹ پہ رول پلے کر رہا تھا. پھر پتہ ہے جو کہ بھائی اس دھرنے کی سب سے اچھی بات کیا تھی, میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ اس نے پانی کھانا مانگا ہو یا رہائش مانگی ہو ہم سے, کسی کو نہیں دیکھا. ہر بندے نے سیلف رسپانسبلٹی لی ہے, ہر بندے نے اپنی ذمہ داری لی اور اپنا جو رول ہے وہ پلے کیا. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ بھائی ہر بندے کو, اور اس نے اس کیمپ کو اپنا کیمپ سمجھا. تو پھر ڈفرینٹ لوگ جو آ رہے تھے ان سب کا میں بےحد مشکور ہوں. صحیح ہے, تو یہ اللہ کی خاص کرم نوازی ہے. اس میں پھر جو پولیٹیکل پارٹیز کی سائڈ سے بھی دوست جو آ رہے تھے جس میں زین شاہ صاحب تھے, صحیح ہے, پھر مرتضیٰ جونیئر تھے, پھر سمرو صاحب تھے, پھر علامہ کمبی صاحب تھے, پھر اسی طریقے سے نیاز کلاٹی صاحب تھے, اسی طریقے سے ڈفرینٹ علیم عادل شیخ صاحب تھے, عباسی صاحب تھے. پھر ایسے ہی مطلب ہر بندہ آ رہا تھا جو بھی ان کے پارٹ کا رول لیکن رول پلے کیا. تو میرے خیال میں یہ جو مومنٹ ہے, صحیح ہے, یہ اس کا کریڈٹ پوری سندھ کی عوام کو جاتا ہے, کیونکہ کوئی بچہ, بڑا, بوڑھا, بزرگ جو ہے وہ پیچھے نہیں تھا. جو جس جگہ بھی تھا, اگر کسی نے سوشل میڈیا پہ ایک لائک بھی کیا تو وہ بھی اس مومنٹ کا حصہ تھا اور اس کو سکسیسفل کرانے میں وہ تھا. تو بیسیکلی اس کا کریڈٹ پوری سندھ کی عوام کو جاتا ہے, ہر چھوٹے بچے, بڑے بزرگ, ماں بہن, بیٹیوں, بھائی بڑے, سب کو جاتا ہے. صحیح ہے, اور میرے خیال سے کہ ایسا مومنٹ جو ہم سن رہے ہیں کہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا ہے. یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا تھا کہ ہم سب ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کے کھڑے ہوئے. تو جوگی بھائی میں آخر میں سب کا بےحد مشکور رہوں گا اور یہی کہوں گا کہ میں کوشش کروں گا کہ ہم اپنے پارٹ سے آپ کو مایوس نہ کریں. یہ بہت بڑی تحریک تھی اور ایک اس فتح کو بھی زیادہ عرصہ گزر چکا ہے. آپ نے 8 تاریخ آپ پر حملہ ہوا 8 اپریل پر, اور آپ نے 17 اپریل پر دھرنا لگایا, 29 اپریل پر دھرنا ختم ہوا, آپ کو کامیابی حاصل ہوئی. تو حملے سے لے کر دھرنے کی کامیابی تک کوئی پریشر, کیونکہ ایک بڑی قوت کے پاس یہ کینال تھے, آپ نے ان سے کینال نکال لیے, ان کے منہ سے کینال نکالیے, شیر کے منہ سے جو آپ نے جو نوالا نکال لیا. تو کوئی تھریڈ, کوئی پریشر, کوئی اس طرح کی لالچ, خوف؟ دیکھیں حملے کے بعد سے دیکھیں ایک تھریڈ تو اپنی جگہ تھا, ظاہر حملہ کرنا ہی یہ میسیج دینا تھا, صحیح ہے, لیکن ڈائریکٹلی مجھے کوئی ایسا سچ نہیں تھا. لیکن انڈائریکٹلی کیمپ میں فائرنگ ہونا, مجھے اسپیچ کر کے اترتے ہوئے میرے پہ اٹیک ہونا, جو پیچکش سے جو تھا اس میں اللہ نے بچت کی. پھر اس کے بعد وہاں پہ مختلف مشتبہ لوگوں کا پایا جانا, تو وہ اپنی جگہ پہ تھا, لیکن ڈائریکٹلی ہمیں کوئی ایسا اس دوران نہیں ہوا ہے. صحیح ہے, اور شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا, اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور ہم سب کو کامیابی دی. اچھا, بیرونی تو آپ کے ساتھ جس طرح سے مافیا کا تھا,
अंदरूनी तौर पर भी बहुत सारे इस तहरीक को सबूताज करना या ओवरटेक करना चाह रहे थे, तो इस तरह की कुव्वतें वो कौन और किस तरह से मुँह दिया? देखिए, हर जगह प्लस माइनस होता है ना, लेकिन जो अच्छी बात हुई वो ये हुई कि आवाम को पता था कि हमने किसकी बात सुननी है। वो सब जो भी लोग प्लांटेड थे या जिनको कोई टारगेट दिया भी जा रहा था, वो फेल इसलिए हो रहा था कि जो पब्लिक थी वो ये कह रही थी कि हम फॉलो करेंगे आमिर वड़ाइच को, जी। तो वो मेरी कॉल का वेट करते थे। तो वहाँ से उनके सारे प्लान्स जो उनसे वो सबूताज हुए और अल्लाह ताला ने सबको इज़्ज़त दी और ये एक बड़ी जो चीज़ है ये कैंसिल हुई। अच्छा, आप और आपके साथ चंद दोस्त थे, सच्चे साथी थे। तो जिस तरह से लालच देना, पैसे देना, लेकिन आपने तो सोने ताज जो है वो ठुकरा दिए, पैसे ठुकरा दिए। तो आपके साथ जो साथी थे उन पर कितना आपका भरोसा रहा, और वो जो है उन पर कोई इस तरह का इल्ज़ाम सामने नहीं आया, लेकिन आपका कितना भरोसा रहा? देखिए, मैंने सबको मना किया था कि कोई भी पैसे नहीं लेगा, क्योंकि ये वकला की तहरीक किसी भी तौर पे दागदार ना हो, क्योंकि एलिगेशन एक भी आता तो सब दागदार होते हैं। सही। फिर दोस्तों में जो मेरे करीबी दोस्त थे जिन्होंने बहुत अहम रोल प्ले किया, जिसमें श्री चंद, के बी लगारी, ये क्या नाम है उसका, अकमल जाखरानी, ये अपना शहरियार, अरसलान, इश्तियाक जतोई, अशरफ सम्मो, इस तरीके से और काफ़ी ये जो दोस्त थे इन्होंने बहुत अपना अहम रोल प्ले किया। और इन्होंने असद सुमरो था, शाब तुनियो था, मतलब इस तरीके से दोस्तों की एक चैन थी। जो सोहेल सियाल था, सही है, इमरान डंगर वाले थे, इस तरीके से ये दोस्तों की एक चैन थी कि जिसने अपना रोल प्ले किया वहाँ पे। और बिबर्क बलोच था, ये सारे अपना रोल प्ले कर रहे थे और एक मेरे गिर्द हसार की तरह थे और अपनी मोहब्बत प्यार दे रहे थे। तो यहाँ पे सियासी तौर पर देखा जाए तो एक तो बड़ी कामयाबी, और सिंध में जो है एक बड़ा खाल है सियासी। तो क्या लोग भी चाहते हैं आपको, जिस तरह से आप सियासत में आना चाहते हैं, इस तरह से आवाम की खिदमत करना चाहते हैं, धरती की, कौम की? जो कि भाई मेरा सियासत में आने का कोई इरादा नहीं है, और वाकई में ये हमने पॉलिटिकल मूव नहीं किया था, हमें अंदाज़ा भी नहीं था। मेरे ख्याल से किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि ये इस तरीके से टर्न हो जाएगा। सही है। हाँ, हमारे माइंड में सिर्फ एक चीज़ थी कि ये काम गलत हो रहा है और ये हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, सिंध के साथ ज़्यादती हो रही है, सिंध की आवाम के साथ ज़्यादती हो रही है, इसको ख़त्म होना चाहिए। और हम उस टास्क पे खड़े हुए, लेकिन जो फिर रिवर्स में दोस्तों ने मोहब्बत प्यार दिया, वो सिंध की आवाम ने जो मोहब्बत प्यार दिया, वो अनकाउंटेबल है। 13 दिन कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला, दिन रात लोगों के साथ रहना। सच अब आप बताएं कि ये थकन महसूस हो रही है या क्या, अब क्या फील हो रहा है? क्योंकि भाई मेरा वेट बहुत गिर गया है, सारे मुझे कहते हैं कि भाई बड़ा ही तो कमज़ोर हो गया, हो गए हो। तो मैंने कहा चलो स्मार्ट हो गया हूँ, क्योंकि वहाँ आपको पता है कि खाना वगैरह के कोई टाइमिंग नहीं थी हमारी, कोई वो गर्मी थी बहुत ज़्यादा, फिर नींद नहीं थी, तो वो सारी चीज़ें थी। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह गफूर रहीम का बड़ा शुक्र है कि चीज़ें बेहतर हैं। अब डे टू डे हम रूटीन में आते जा रहे हैं। कामयाबी हासिल की तो अब जो है जिन कुव्वतों के ख़िलाफ़ आप खड़े रहे, तो अभी भी बहुत सारे इस तरह की मुश्किलात पैदा कर सकते हैं, थ्रेट दे सकते हैं, आपके किरदार कुशी कर सकते हैं, कोई इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं। जो कि भाई मेरा डे वन से अपने रब पे यकीन है। मैं 2-3 चीज़ें अक्सर कहता हूँ कि अल्लाह ज़िल्लत नहीं दे, इंसान ज़िल्लत नहीं दे सकता है, और अल्लाह के सिवा आपको कोई मार नहीं सकता है। क्योंकि अब रब ज़िल्लत देने में आ रहा है या रब तकलीफ़ देने में आ रहा है, फिर कोई रोक नहीं सकता है। फिर रब के आगे किसकी क्या है, तो कोई कुछ नहीं कर सकता, बस मेरा रब नहीं करे। आमिर नवाज़ वड़ाइच साहब थे, और जिस तरह से आप लतीफ़ सरकार के साथ एक सच्चा साथी था मदन, इसी तरह आमिर नवाज़ के साथ हमने देखा श्री चंद, ये भी दीवान है।
यार आपसे भी बात करने को दिल भी करता है, लोग भी आपको देखना सुनना चाहते हैं। किस तरह से आपने भाई की खिदमत भी की, किस तरह से आप हिसार बने, किस तरह से चौकीदारी की? जब यहाँ से हम निकले थे तो हमारे माइंड में, भाई के माइंड में भी यही एक चीज़ थी, जो हम दोस्त थे हमारे माइंड में भी एक ही चीज़ थी, यहाँ तो नोटिफिकेशन लेके निकलेंगे, यहाँ तो ज़िंदा नहीं आएंगे, हमारी लाश आएगी। अगर ज़िंदा आएंगे तो ज़ाहिर है तारीख़ हमें माफ़ नहीं करती। हम बच्चों को, अपने फैमिली को क्या मुंह दिखाते कि हम बिक गए। तो हमारा माइंड बहुत क्लियर था, या हमें मार दो या नोटिफिकेशन दे दो। साईं जीएम सैयद के पैरोकार हैं। हमें घर वालों की तरफ से भी यही था, मेरी माँ की तरफ से, भाइयों की तरफ से, या तो नोटिफिकेशन लेके आना या तो तुम्हारा लाश आए ज़िंदा, वापस घर नहीं आना। श्री चंद वाकई मदन लाल का किरदार इसने जदीद दौर में अदा किया। आमिर नवाज वड़ाइच साहब, वाकई ये हमें वहाँ पे जो है सियासी किबला अख्तियार कर गया था ये धरना। हर तबके हर उम्र के बंदे वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने जो है सिंध से वफ़ा की, अपने सिंधु से वफ़ा की, अपनी धरती से वफ़ा की, और इंशाअल्लाह ताला ये वफ़ा इसी तरह से चलती रहेगी। और इन्होंने जो नई सिंध जो है वो तख्लीक की, जिसमें हर रंग थे, शायर थे, अदीब थे, फ़नकार थे, मेहनत कश थे, टीचर थे, बुज़ुर्ग थे, बच्चे थे, ख़वातीन थी, बेटे थे, बेटियाँ थी। तो ये बहुत वो रंग जो लतीफ़ सरकार ने अपनी शायरी में सिंध का रंग पेश किया, वही रंग इन्होंने हमें यहाँ पे जो है हकीकत में करके दिखाया। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे आमिर नवाज वड़ाइच साहब, बबलू सिंधु दरिया बचाओ तहरीक के सरबराह, और हमारे सच्चे साथी और सिंध के सच्चे बेटे और आमिर वड़ाइच साहब के बावफा साथी श्री चंद साहब।